ایک قیمتی شعر، عظیم بیگ چغتائی۔ یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب ابو الفضل اور فیضی اور راجہ بیربل کے سے لائق اور زندہ دلوں نے اپنے زور بیان اور زور قلم سے شہنشاہ اکبر کے دل پر ایسا سکہ جما رکھا تھا کہ کسی دوسرے کی دربار شاہی میں دال نہ گلتی تھی۔ شاعر دربار شاہی میں آتے تھے اور عموماً ناکام و نامراد واپس جاتے تھے۔ یہ ایک مشہور بات ہے کہ کوئی شاعر آیا اور اس نے بادشاہ کو قصیدہ سنایا، اور اس دوران میں ابو الفضل یا فیضی نے قصیدے کا بیشتر حصہ ذہن میں ایسے رکھ لیا کہ قصیدہ ختم ہونے کے بعد بادشاہ کو پڑھ کر دوبارہ سنا دیا اور کہا یہ قصیدہ تو میں نے کہا تھا، بلکہ ثبوت میں مقطع بھی، یعنی کہ وہ شعر جس میں شاعر کا نام ہوتا ہے، فوراً کہہ کر پیش کر دیتے تھے۔ غرض جو شاعر آتا اس کو یہ دونوں بھائی یعنی ابو الفضل اور فیضی دوسرے درباریوں کی مدد سے تختہ مشق بنا کر چھوڑتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ کوئی شاعر اگر پیر جمانے بھی لگتا تو اس کی ہوا خیزی ہو جاتی۔ ابو الفضل کی خداداد ذہانت اور قابلیت نے اس کو بیک وقت ہندوستان کا ملک الشعراء اور فردوسی اور سعدی بنا دیا تھا۔ وہ شاعر تھا، عالم تھا، ناصح تھا، فلاسفر تھا، اور ساتھ ہی درباری رسوخ کی کنجی بھی اس کے ہاتھ تھی۔ گویا ایک طرف قابلیت تو دوسری طرف رسوخ، یعنی آج کل کی اصطلاح میں محکمہ تعلیم اور پروپیگنڈا، دونوں اس کے ہاتھ میں۔ اس کی ٹکر کے شاعر اور بھی تھے، مگر بھلا انہیں کون پوچھتا تھا۔ قصہ مختصر، ابو الفضل اصلی معنی میں ابو الفضل ہو رہا تھا۔ اس کا مد مقابل شعر و شاعری میں کوئی نہ تھا۔ اگر کوئی مقابلے کی نیت سے اٹھا تو اس نے منہ کی کھائی۔ درباری رسوخ تو بڑی چیز ہے، قصیدہ پیش ہونے کی نوبت نہ آتی، اور اگر نوبت آتی تو بسا اوقات پشیمانی بجائے کامرانی کے نصیب ہوئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ ابو الفضل کی قابلیت کا سکہ ہندوستان سے نکل کر کابل اور ایران تک جا پہنچا۔ ادھر تو فارسی شاعری میں ابو الفضل کی شہرت زوروں پر تھی، اور ادھر ایران میں مشہور شاعر انوری کی شاعری دھوم پر تھی۔ اگر ابو الفضل کے اشعار ہندوستان سرحد پار کر کے ایران میں پہنچ کر غلغلہ بلند کرتے تھے، تو ادھر سے انوری کا زور جواب میں پکار کر اہل ہندوستان اور اہل فارس سے کہتا تھا کہ کجا علی کا پسینہ، کجا گلاب کی بو۔ کہاں اہل زبان انوری اور کہاں بیچارہ ابو الفضل، ناگور علاقہ مارواڑ کا رہنے والا، آگے چل کر پھر ٹھہرا مارواڑی۔ بھلا انوری کو ابو الفضل سے کیا نسبت؟ غرض ایک طرف بلبل شیریں مقال یعنی انوری کے چہچہوں سے ایران اور ہندوستان کی علمی فضا معمور تھی، تو دوسری طرف ابو الفضل کی شاعری کا سکہ ہندوستان چھوڑ ایران میں چلتا تھا۔ اکبر کی علمی مجلسوں کے چرچے، اہل علم و باکمال لوگوں کی قدردانی کے چرچے ہندوستان سے باہر پہنچ چکے تھے، اور ہر باکمال ان دلچسپ علمی مناظروں اور مباحثوں کا احوال سن کر بے چین ہو جاتا تھا۔ روح تڑپ جاتی تھی کہ کیوں کر اکبر کے دربار تک رسائی ہو۔ کمال موجود ہے مگر اس کی قدر کرنے والے تک رسائی نہیں۔ کس طرح باکمال لوگ کشاں کشاں دربار اکبری کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے، جیسے کہ ایک مقناطیسی قوت ہے جو کھینچے لیے جاتی ہو۔ انوری صاحب کمال تھا، اس کو اپنے کمال پر ناز تھا، اور بجا طور پر ناز تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ابو الفضل اس کی ٹکر کا آدمی ہے۔ اپنے دل میں وہ ابو الفضل کی طرف سے چشمکسی محسوس کرتا تھا، بلکہ ایک علمی کشتی یا ایک ادبی ٹکر کے لیے اس کے نوجوان اور شاعرانہ دل میں تمنا اٹھتی تھی۔ اکبر کے دربار میں پہنچوں، ذرا ابو الفضل سے میدان شعر و شاعری میں مقابلہ ہو، تب ذرا لطف ہے۔ یہ خیالات انوری کے تھے۔ اس کو یہ معلوم تھا کہ خود شہنشاہ اکبر اس کے کلام سے آشنا ہو چکا ہے، اس کی شاعری اور اس کے نام سے واقف ہے۔ خود اکبر جانتا ہے کہ میرے شاعر شیریں مقال یعنی ابو الفضل کا ایک ہمعصر ایران میں رہتا ہے اور اس کا نام انوری ہے۔ یہ تمام باتیں انوری خود جانتا تھا۔ پھر علاوہ اس کے دربار ایران اور دربار اکبری میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ انوری کی قدر ایران میں تھی اور ہوگی، مگر کہاں اکبر بادشاہ اور کہاں شاہ ایران۔ بہت جلد انوری کو معلوم ہو گیا کہ جیسے کوئی مقناطیس ہے جو آگرے کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے، ایک قوت ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس نے دربار اکبری میں جانے کا ارادہ کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ افسوس وہاں کی علمی فضا بھی درباری سازشوں سے مقدر ہے۔ ابو الفضل عجب نہیں کہ انوری کو وہاں گھسنے بھی نہ دے، اور اگر کسی نہ کسی طرح وہ کامیاب ہو بھی جائے تو یہ نتیجہ نکلے کہ اکبر کو انوری کے بارے میں کہنا پڑے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ بڑے بڑے اہل علم و فضل اکبر کے دربار میں پہنچے۔ ہر صاحب کمال میں آخر انسان ہی تو ہے، برائیاں بھی لازمی ہیں۔
لہٰذا دربار اکبری میں اگر اس کی کمزوریاں اس کے فضائل سے پہلے پیش ہو گئیں تو ظاہر ہے کہ سب علم و فضل دھرا کا دھرا رہ جائے گا، اور ایک دفعہ دربار میں ہوا خیزی ہو گئی تو پھر دوبارہ ادھر سے گزر بھی مشکل ہے۔ انوری نے ان تمام امور پر غور کیا، اچھی طرح غور کیا۔ اس کی شہرت کا ڈنکا بج رہا تھا، اس کے شعر پڑھ کر اکبر جھوم جاتا تھا۔ اب وہ دربار اکبری میں پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اگر کہیں وہاں اس کی علمی قابلیت کا اظہار ہونے سے پہلے اس کی کوئی کمزوری یا لغزش پیش ہو گئی یا بالفاظ دیگر پیش کرا دی گئی تو کیا ہوگا؟ غرض ان تمام باتوں پر انوری نے غور کیا اور پھر بھی اپنے کو دربار اکبری میں پہنچنے کے لیے اور ابو الفضل سے ایک علمی ٹکر کرنے کے لیے ہمتن تیار پایا۔ اس نے ٹھان لی کہ میں ہندوستان ضرور پہنچ جاؤں گا۔ انوری نے ایران کب چھوڑا اور ہندوستان میں کب داخل ہوا یہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکا۔ نہ تو وہاں رائٹر ایجنسی تھی اور نہ کوئی نامہ نگار خصوصی تھا جو ابو الفضل یا خود بادشاہ کو اطلاع ہوتی کہ انوری دربار اکبری کی طرف آ رہا ہے۔ انوری آگرے میں ایک پردیسی فقیر کی طرح داخل ہوا اور اس نے ادھر ادھر کی خبریں لینا شروع کی، اور اس کو معلوم ہوا کہ دربار تک اگر رسائی آسان ہے تو جمنا مشکل ہے۔ قصیدہ پیش کرنا ایک شاعر کے لیے خطرناک بات ہے۔ ابو الفضل کا حیرت انگیز حافظہ اور ذہانت کہیں اس کو شکست نہ دے دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر وہ قصیدہ سنا کر سلام کر کے بیٹھے اور ادھر ابو الفضل کھڑا ہو کر عرض کرے کہ یہ قصیدہ تو میرا تھا، اور فوراً ہی اس زمین پر دوسرے شعر کہہ کر پیش کر دے کہ باقی شعر یہ ہیں اور مقطع کا شعر یوں ہے۔ ان تمام باتوں پر انوری نے غور کر کے ایک نئی راہ نکالی۔ وہ ایک دیوانہ صورت گداگر یعنی فقیر بن گیا۔ اب یہ اس کی قابلیت تھی کہ اس نے کسی نہ کسی طرح تو کیستی کی چڑ بنا لی، یعنی تو کون ہے؟ کوئی اس سے پوچھتا کہ تو کیستی یعنی تو کون ہے تو انوری پھٹے پرانے کپڑے پہنے ایک دیوانے پن سے اس کی جان کو آ جاتا۔ سوال کرنے والے سے وہ خود سوال کرتا کہ تو کون ہے، وہ اس کا جواب دیتا تو انوری بھی باولے پن سے اس کا جواب دیتا، مگر اس کے جوابات میں تمام مصنوعی دیوانے پن کے ساتھ ذکاوت، ذہانت، ظرافت طبع اور تیزی اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ جو اس سے بات چیت کرتا وہ پھڑک اٹھتا تھا۔ لوگوں نے اس دیوانے کو دلچسپی کا ایک مشغلہ بنا لیا، اور شدہ شدہ ابو الفضل کے کان میں بھنک پہنچی کہ کیا خوب ایک دیوانہ فقیر آیا ہے اور مزے کی حجت اور بحث کرتا ہے۔ اب انوری کے لیے اس کے دیوانے پن نے یہ وقت مہیا کر دیا تھا کہ گلیوں کے لونڈے اس کے پیچھے تو کیستی کی تالی دیتے تھے۔ وہ ہر قسم کے لوگوں کو ان کی تفریح طبع کے لیے ان کی قابلیت اور لیاقت کی مناسبت سے جواب دیتا تھا اور ہر کسی کو خوب ہنساتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ ابو الفضل پالکی میں سوار دربار شاہی کو جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے دیکھا کہ تو کیستی والا دیوانہ لوگوں کے لیے باعث تفریح بنا ہوا ہے۔ ابو الفضل نے پالکی رکھوائی اور اس دیوانے کو بلایا اور اس سے پوچھا تو کیستی؟ انوری دیوانے نے بھی یہی پوچھا تو کیستی یعنی تو کون ہے؟ ابو الفضل نے کہا من شاعرم یعنی میں شاعر ہوں۔ انوری نے جواب دیا من مائرم یعنی میں مائر ہوں۔ ابو الفضل نے کہا مائر کرامی گوین یعنی مائر کسے کہتے ہیں؟ انوری نے کہا شاعر کرامی گوین یعنی شاعر کسے کہتے ہیں؟ ابو الفضل نے کہا ہر کے شعر میں گوید پورا شاعر میں گوین، جو شعر کہتا ہے اسے شاعر کہتے ہیں۔ انوری نے کہا ہر کے میر میں گوید پورا مائر میں گوین، جو میر کہتا ہے اسے مائر کہتے ہیں۔ ابو الفضل نے کہا میر چے چیز است یعنی میر ہے کیا؟ انوری نے کہا شعر چے چیز است یعنی شعر کیا ہے؟ ابو الفضل نے اس کے جواب میں ایک شعر پڑھ کر سنایا جس کا مضمون یہ تھا کہ دیکھو شعر یہ ہوتا ہے۔ اس کے جواب میں فوراً انوری نے بھی ایک میر اسی وزن پر فوراً یعنی فی البدی کہہ کر سنا دیا جو اسی بحر میں تھا، اور کچھ بیکار سا جملہ تھا جس میں لفظ میر کو لفظ شعر کے مقابل میں بڑی خوبصورتی سے اس طرح نبھایا تھا کہ ابو الفضل پھڑک اٹھا۔ پھر جب ابو الفضل کو معلوم ہوا کہ یہ دیوانہ اسی طرح ہر کس و ناقص کو الگ الگ قسم کے جداگانہ جوابات دیتا ہے تو اور بھی طبیعت خوش ہوئی۔ ابو الفضل نے سوچا کہ اس دیوانے کو تحفے کے طور پر بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ دیکھیں کہ بادشاہ جب اس سے تو کیستی کہتا ہے تب یہ وہاں کیا تماشا کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اور دربار اکبری پہنچا۔ دربار اکبری میں اس وقت علمی مشاغل کا دربار رہتا، ایک سے ایک عالم اور فاضل موجود تھا کہ ابو الفضل نے پہنچ کر عرض کی کہ حضور ایک عجیب و غریب مگر نہایت دلچسپ دیوانہ لایا ہوں، حکم ہو تو حاضر کیا جاوے۔ اکبر نے تفصیل پوچھی تو ابو الفضل نے قصہ سنایا اور عرض کی کہ بس جہاں پناہ
उस दीवाने से ये सवाल करें कि तू किस थी, और फिर तमाशा देखें। अकबर ने फौरन हुक्म दिया कि उस दीवाने को हाजिर किया जाए। चुनांचे अनवरी को हुजूर में पेश किया गया। बादशाह ने देखा कि एक दीवाना है जो उजड़ी पिटी हालत में फकीरों की सी गत बनाए खड़ा है। मालूम नहीं कि अकबर ने अनवरी की पेशानी पर खुदादाद जहानत का नूर भी देखा होगा या नहीं। यही एक नूर था उसकी तब्बाई और जहानत का, जिसने अबुल फजल को उसको दरबार में पेश करने पर मजबूर किया। शहनशाह के दिलचस्प चेहरे पर मुसर्रत आमेज तबस्सुम की लर्जिश थी, और दूसरे दरबारी भी उस अजीब व गरीब दीवाने और बादशाह वक्त के दिलचस्प मुकालमे को सुनने के लिए तैयार थे और मुस्कुरा रहे थे कि देखें आज क्या लतीफा पेश होता है। ये दीवाना बादशाह के सामने एक अजीब धज और वकार से मगर मुअद्दबाना खड़ा था, और अब गोया दुनियाए इल्म अदब के शायद बेहतरीन ड्रामे का सीन होने वाला था। शहनशाह अकबर ने मुस्कुराकर उस दीवाने को मुखातिब करके पूछा, तू किस थी? बादशाह का यह सवाल करना था कि दुनियाए शायरी में तलातुम आ गया। शायरी जुज़्वे तस पैगंबरी। उस दीवाने की रूह शायरी एक बलबले, एक जोश और एक जज्बे के साथ बेदार हो गई। उसने पूरी शायराना आन-बान के साथ अपना मशहूर और मारूफ कसीदा शुरू कर दिया। शहनशाह अली वकार का सवाल था, तू किस थी? अब उसको अपना कसीदा भी शुरू करना था और जवाब भी देना था कि मैं कौन हूँ। सुभान अल्लाह, क्या इल्मी काबिलियत का शायर ने जवाब दिया है। एक अंदाजे शायराना से उस दीवाने यानी अनवरी ने बादशाह के सामने कड़क कर अपने ईरानी लहजे में एक मुतरन्निम मगर ठस्सेदार आवाज से अपना हाथ उठाकर उंगली घुमाकर बड़े जोरों में कहा, हेच मादर कस नजायत जेरे चरखे चंबरी। बादशाह ने और तमाम दरबारियों ने मुताज्जिब और गैर मुतवक्का निगाहों से दीवाने की तरफ देखा। ये निगाहें कुछ मशकूक थीं। अबुल फजल और उस दीवाने की आंखें चार हुईं, और उस दीवाने ने फिर उसी धुन में जोर देकर कहा, हेच मादर कस नजायत जेरे चरखे चंबरी। ये कहकर फिर चारों तरफ घूम घूम कर एक्टिंग के साथ बुलंद आवाज में हर चार तरफ दरबार में इस मिसरे की तकरार की। और जब लोग मुतमईन और मुंतजिर हो गए तो उसने बड़े वकार के साथ बादशाह की तरफ इशारा करके कहा, बादशाह चू जलालुद्दीन। एकदम से खफीफ सी लर्जिश दरबार में पैदा हुई कि उसने फिर वकार और अदब से बादशाह की तरफ इशारा करके, ताकि शक दूर हो जाए, फिर कहा, बादशाह चू जलालुद्दीन। फिर एक लर्जिश सी दरबार में पैदा हुई कि उसने बड़े जोर के साथ मिसरा अव्वल खींच कर शेर को पूरा किया। हेच मादर कस नजायत जेरे चरखे चंबरी, बादशाह चू जलालुद्दीन गदा चू अनवरी। इधर उसने बादशाह चू जलालुद्दीन कहकर बादशाह की तरफ हाथ से इशारा करके बताया, और उधर गदा चू अनवरी के साथ मुअद्दिबाना तरीके से झुककर अपने सीने पर हाथ मारा कि ये है अनवरी। बस एक बिजली थी कि तड़ाके के साथ गिरी। अभी तक महज अनवरी का नाम या कलाम सुनने में आया था, और आज अनवरी माँ कलाम के नाजिल हो गया। सब के सब अनवरी और उसकी अजीब व गरीब तरह की आमद को देखते के देखते रह गए। आंखें सबकी फटी की फटी रह गईं कि वाह, ये अनवरी है। बादशाह उछल पड़ा। मुंह से बेसाख्ता नारे तहसीन निकल गया, और कबल इसके कि लोग होशियार हों कि एक शायराना अंदाज से अनवरी दरबार अकबरी में आ धमका। बादशाह ने हुक्म दिया कि शायर का मुंह फौरन सच्चे मोतियों से भर दो। हुक्म की देर थी कि मियां अनवरी के मुंह में सचमुच सच्चे मोती भर दिए गए। इधर तो अनवरी के मुंह में सच्चे मोती भरे जा रहे थे, और उधर बादशाह झूम झूम कर पढ़ रहा था, बादशाह चू जलालुद्दीन गदा चू अनवरी। जरा नाजरीन अनवरी की खुददारी और शोखी तो मुलाहिजा फरमाएं। गजब कर रहा है। कहता है कि दुनिया में कोई माँ बादशाहों में जलालुद्दीन अकबर सा बादशाह नहीं चुन सकती, तो फकीरों में अनवरी सा भी पैदा होना नामुमकिन है। शायद इस अदाओ अंदाज से बादशाह के सामने खुद बादशाह के साथ अपनी तारीफ इस हुस्नो खूबी से ना तो आज तक कोई शायर कर सका और न कर सकेगा। किस अकड़ मगर तमीज के साथ अनवरी बादशाह के सामने बड़े जोरों में अपनी खुद तारीफ करता है कि उसके जोरे बयान और फसाहत की दाद नहीं दी जा सकती। शेर को बार बार पढ़िए और उसकी खूबी पर गौर कीजिए। खुद अपनी ही तारीफ गोया शेर की जान है। किस खूबी से कसीदा शुरू किया है, और साथ ही बादशाह के सवाल तू किस्ती का जवाब भी दिया है, और किस खूबी से शायर अपने ममदू यानी जिसकी तारीफ की जाती हो के साथ खुद अपना ममदू भी बन गया, यानी अपनी तारीफ भी कर दी। फिर ऐसे शेर पर अनवरी ने अबुल फजल पर गोया चोट की, और अगला शेर शुरू करने से पहले बुलंद आवाज में कहा,
کہ اگر یہ قصیدہ کسی اور کا ہو تو بہتر ہے وہ خود اس کو سنا دے، مگر وہاں یہ حال کہ انوری برق و رات بن کر آیا تھا اور شاید ابو الفضل کی طبیعت بھی حاضر نہ ہو، چنانچہ اسی وجہ سے انوری نے مطلع ہی میں یعنی کہ پہلے شعر میں ہی اپنا تخلص انوری بھی ڈال دیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد انوری نے بڑے زوروں کے ساتھ اپنا قصیدہ بادشاہ کو پورا کا پورا سنایا اور بے طرح خراج تحسین وصول کیا۔ افسوس صد افسوس کہ اب نہ اکبر سا امی اور ان پڑھ مگر عالم بادشاہ ہے، اور نہ کوئی انوری سا صاحب کمال ہے۔ کیا کیا قدردان آئے اور کیا کیا صاحب کمال آئے، اب ان سب کی یاد ہمارے لیے ایک قصہ ماضی اور رنگین افسانہ بن کر رہ گئی ہے۔